السلام علیکم پیارے ناظرین، السیف اردو مکتب میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، جس طرح ہم پچھلی ویڈیوز میں اردو کے حروف تہجی ہم پڑھ رہے ہیں اور اردو کے جو حروف تہجی ہے اس کی اقسام ہم پڑھ رہے ہیں۔ اردو کے جو حروف تہجی والف سے لے کر نون غنہ تک یہ کل 55 بنتے ہیں۔ 55 اردو کے حروف تہجی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کئی لوگوں کے نزدیک یہ کم و بیش، ان کی تعداد جو ہے نا کم و بیش ہے، لیکن اس کے بعد ہم نے اردو کے جو حروف تہجی ہے ان کی اقسام ہم نے پڑھی کہ کتنی حروف تہجی جو ہے کتنی قسم کی ہے، ان کی قسمیں کتنی ہے۔ تو پہلے نمبر پر ہم نے پڑھا تھا مفرد حروف۔ مفرد حروف الف سے لے کر بڑی تک یہ جو حروف ہے یہ مفرد حروف کہلاتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہم نے پڑھا مرکب حروف۔ مرکب حروف چند مفرد حروف کے ساتھ ہم دو چشمی ہے بڑھا کر مرکب حروف بناتے ہیں، جس طرح بے کے ساتھ ہم نے دو چشمی ہے بڑھایا بھے بن گیا، پے کے ساتھ دو چشمی ہے ملایا ہم نے پھے بن گیا۔ اسی طرح تھے، ٹھے، جھے، چھے، دھے وغیرہ یہ کل 16 ہیں، یہ مرکب حروف ہیں۔ اس کے بعد ہم نے شمسی حروف پڑھے۔ شمسی حروف ان حروف کو کہتے ہیں جن کے ساتھ ہم لام کو لکھتے ہیں مگر پڑھتے نہیں ہیں، اس طرح الشمس سے لام لکھا ہوا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آ رہا۔ اسی طرح التاج ہے، لام لکھا ہوا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آ رہا۔ عبد الرحمن ہے، لام لکھا ہوا ہے لیکن پڑھنے میں ہم نہیں پڑھتے اس کو۔ اسی طرح پھر قمری حروف ہم نے پڑھے۔ قمری حروف ان حروف کو کہتے ہیں جن کے ساتھ لام کو لکھا بھی جاتا ہے پڑھا بھی جاتا ہے، جس طرح القمر ہے، القلم ہے، لام لکھا ہوا ہے پڑھنے میں بھی آ رہا ہے، اس لیے قاف قمری حرف ہے۔ عبد الجبار ہے، لام لکھا بھی جاتا ہے پڑھا بھی جاتا ہے عبد الجبار، کیونکہ جیم جو ہے قمری حرف ہے۔ پھر ہم نے مذکر حروف پڑھے۔ مذکر حروف جن کو کھولتے ہوئے دو سے زیادہ حروف سے مل کر بنے، اس طرح الف۔ الف کو ہم جب کھول کے لکھیں گے الف لام فے، دو سے زیادہ حروف سے مل کر بنا ہے، تو اسی لیے الف جو ہے مذکر حرف ہے۔ وہ حروف جن کو دو سے زیادہ حروف سے لکھے جائیں وہ مذکر حروف کہلاتے ہیں۔ اسی طرح مؤنث حروف ہم نے پڑھا 6 نمبر پر۔ مؤنث حروف ان حروف کو کہتے ہیں جو صرف دو حروف سے مل کر بنے، جس طرح بے ہے، بے بڑی ہے، بے اور بڑی ہے، کیونکہ دو حرف سے مل کر بنا ہے اس لیے یہ مؤنث حرف ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے مصمدے پڑھے جن کو حروف علت کہتے ہیں، انگلش میں واولس کہتے ہیں۔ یہ اردو میں 4 ہیں، الف، واو، چھوٹی ہے اور بڑی ہے۔ پھر ہم نے مصمدے پڑھے، یعنی ان 4 مصمتوں کو نکال کے چھوڑ کر باقی جو حروف بچتے ہیں وہ مصمدے کہلاتے ہیں، حروف صحیح کہلاتے ہیں۔ حروف منقوط یعنی نقطے والے حروف، حروف غیر منقوط یعنی بغیر نقطہ والے حروف، حروف موحدہ ایک نقطہ والے حروف، حروف مثنات دو نقطے والے حروف، حروف مثلثہ 3 نقاط والے حروف، حروف فوقانی وہ حروف جن کے نقطے اوپر لگتے ہیں، حروف تحتانی وہ حروف جن کے نقطے نیچے لگتے ہیں۔ عربی حروف جو عربی زبان سے اردو میں آئے ہیں، جس طرح الف ہے، بے ہے، تے، سے، جیم، یہ کل 29 بنتے ہیں، عربی حروف ہیں۔ فارسی حروف 4 ہیں، پے، چے، یہ اور گاف، یہ فارسی سے اردو میں آئے ہیں۔ ہندی حروف 19 ہیں، جو ٹوپی والے حروف ہیں وہ ہندی حروف کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مرکب حروف سارے ہیں بھے، پھے، تھے، ٹھے، جے، چھے، یہ جو 16 ہیں، 16 یہ اور 3 وہ، ٹے، ڈال، ڑے، تو یہ کل 19 بنتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا 19ویں اور آخری نمبر پہ ہم نے پڑھا شرارتی حروف۔ شرارتی حروف ان حروف کو کہتے ہیں جو لفظ کو توڑتے ہیں، لفظ باقی حروف کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں، یہ ہمیشہ توڑ پیدا کرتے ہیں، لفظ کے شروع میں آتے ہیں بھی اکیلے آتے ہیں، بیچ میں آتے ہیں، لفظ کو 2 حصوں میں بانٹتے ہیں۔ اس کے بعد آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو حروف تہجی ہے ان کا کام کیا ہے، یہ کس کام آتے ہیں حروف تہجی۔ حروف تہجی ناظرین کسی بھی زبان کی بنیاد ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کوئی بھی لفظ نہیں بنا سکتے۔ حروف تہجی آپس میں جڑ کر الفاظ بناتے ہیں، حروف کی مدد کے بغیر ہم کوئی بھی لفظ نہیں بنا سکتے۔ جیسے قاف، لام اور میم کو ہم نے ملایا بن گیا قلم، پے، نون، کھے اور الف کو ہم نے ملا کے لکھا پنکھا بن گیا، کاف، الف اور رے کو ہم نے ملا کے لکھا تو کار بن گیا۔ اسی طرح حروف تہجی نے لفظ بنایا، لفظ کیا بنا ہے، لفظ کی کیا تعریف ہے، لفظ کے جو لفظی معنی ہیں پھینکنا، چند حروف کا متصل مجموعہ لفظ کہلاتا ہے، یہ اس کی پوری تعریف ہے۔ کس طرح، جس طرح کاف، تے، الف اور بے کو ہم نے متصل کیا یعنی ملایا، متصل کے معنی ملانا، ملا کے ہم نے لکھا کتاب بن گیا۔ کاف، رے، سین اور چھوٹیوں کو ہم نے ملایا تو یہ کرسی بن گئی۔ عین، لام اور چھوٹیوں کو ملایا یہ علی بن گیا۔ لفظ کی قسمیں کتنی ہیں،
حروف نے مل کر لفظ بنایا، لیکن لفظ کی قسمیں کتنی ہیں؟ لفظ کی 2 اقسام ہیں، کلمہ اور معمل۔ کلمہ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، جس طرح گھر، اسکول، وہ الفاظ جن کو معنی ہے وہ کلمہ کہلاتے ہیں۔ جانا، کھانا، کار، علی وغیرہ ان سارے الفاظ کے معنی ہیں۔ نمبر 2 معمل، جو دوسری قسم ہے لفظ کی وہ معمل ہے، بے معنی لفظ، وہ یعنی بے مقصد اور بے معنی والے جو لفظ ہیں وہ معمل کہلاتے ہیں، جس طرح موڈ، ہو، ہوش وغیرہ۔ اس جدول کی مدد سے آپ کلمہ اور معمل کے درمیان فرق کو بخوبی سمجھ سکیں گے۔ علی کی شادی دھوم دھام سے ہوگی، اس جملے میں دھوم دھام جو مرکب ہے اس میں دھوم کے معنی تو ہیں لیکن دھام کے کوئی معنی نہیں ہے، تو اسی لیے دھوم بامعنی لفظ ہے یعنی کلمہ ہے، اور دھام بے معنی لفظ ہے معمل ہے۔ دوسرے جملے میں وہ جھوٹ موٹ کے آنسو بہائے گی۔ اب جھوٹ موٹ جو مرکب ہے اس میں جھوٹ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن موٹ کے کوئی معنی نہیں ہے، جھوٹ کلمہ ہے، موٹ معمل ہے۔ کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ بات چیت، بات تو سمجھ میں آتا ہے کیا ہے، چیت کے کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے بات جو بامعنی لفظ ہے اسی لیے کلمہ ہے، اور چیت بے معنی لفظ ہے، معمل ہے۔ یہ کالا کلوٹا بچہ کس کا ہے؟ کالا سمجھ میں آتا ہے کسی رنگ کا نام ہے، کلوٹا کے کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے کلوٹا معمل ہے، کالا کلمہ ہے۔ وہ سودا سلف لینے بازار گیا، سودا کے معنی ہے اس لیے کلمہ ہے، سلف کے معنی نہیں ہے، معمل ہے۔ پھر معمل کی قسمیں کتنی ہیں؟ معمل کی کوئی قسم نہیں ہے، معمل کی جو نسل ہے وہ آگے نہیں بڑھتی، یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ باقی جو اردو کی پوری بنیاد ہے، جو عمارت ہے وہ کلمے پر کھڑی ہے۔ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ معمل کی کوئی قسم نہیں ہے، کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اب اسم کیا ہے؟ اسم عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے نام، کسی شخص، جگہ، چیز، جانور یا کسی سوچ وغیرہ کے نام کو اسم کہتے ہیں، جیسے علی، ابو، بھائی، دوست، یہ اشخاص ہیں۔ کراچی، پارک، اسکول، دفتر یہ جگہ ہیں۔ کتاب، چارپائی، میز، آری یہ چیز ہے۔ چالاکی، ایمانداری، خوبصورتی وغیرہ یہ سوچ ہے۔ اسم کسی بھی نام کو اسم کہتے ہیں، چاہے وہ نام کسی شخص کا ہو، جگہ کا ہو یا چیز کا ہو، کسی بھی نام کو اسم کہتے ہیں۔ تو ناظرین یہ رہی ہماری آج کی ویڈیو، اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اللہ حافظ۔